اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل القرآن رفیقی فی حیاتی وفی قبری وفی آخرتی۔ اے اللہ، قرآن کو اس دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں میرا دوست بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری سورہ ہے سورہ فرقان۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کی 77 آیات ہیں۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان، اور فرقان کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، یعنی سیپریٹر۔ بیسیکلی تو یہ مکی سورہ ہے، البتہ اس کی 3 آیات کے حوالے سے مفسرین کا خیال ہے کہ وہ مدینے میں نازل ہوئی تھیں، آیت نمبر 68، 69 اور 70۔ پھر باقی مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں۔ آئیں اب آیات کے لحاظ سے سورہ کی سمری دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 10 تک نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا، اللہ کی صفات بیان کی گئیں اور مشرکین کے اعتراضات مینشن کیے گئے۔ آیت نمبر 11 سے 19 تک مشرکوں اور پرہیزگاروں کا انجام واضح کیا گیا۔ 20 سے 31 تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے مشرکوں کے مطالبے مینشن کیے گئے اور قیامت والے دن ان کے پچھتاوے اور حسرت کا بیان ہے، اور ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی قوم یعنی اپنی امت کے خلاف قرآن کے حوالے سے گواہی کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 32 سے 34 تک قرآن سے متعلق اعتراض اور اس کے جواب کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 35 سے 44 تک پچھلی قوموں کی تباہی کے واقعات کے ذریعے مکہ والوں کو خبردار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 سے 62 تک توحید اور آخرت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور آیت 63 سے 77 تک عباد الرحمن کی صفات واضح کی گئی ہیں۔ آئیں اب سورت کے اہم ٹاپکس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سورہ کی ابتدا میں قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا کلام نازل فرمایا تاکہ تمام جہان کے لوگوں کو خبردار کیا جا سکے۔ وہ ذات جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کر دی، جبکہ کافر لوگ اس کے علاوہ دوسرے معبود بناتے ہیں جنہوں نے کوئی چیز بھی تخلیق نہیں کی، بلکہ وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں، اور نہ تو وہ اپنی جانوں کے بارے میں کسی نفع یا نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی انہیں زندگی اور موت پر اختیار ہے۔ اس کے بعد کافروں کا قرآن کے حوالے سے کومنٹ مینشن کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح و شام ڈکٹیٹ کروائی جاتی ہیں۔ تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ انہیں بتا دو کہ اسے اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ساری پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح کافر لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آبجیکشن کرتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو عام انسانوں کی طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی پھرتا ہے۔ یعنی ان کا خیال تھا کہ رسول کوئی مافوق الفطرت چیز ہونی چاہیے، ایلین ٹائپ، کہ اس کے اندر انسانوں والی خصوصیات نہ ہوں۔ یا پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جو ان کے ساتھ مل کر لوگوں کو وارننگ کرتا، یا پھر ان پر کوئی بہت بڑا خزانہ نازل ہوتا، اور یا پھر اس صحرا میں ایک خوبصورت باغ پیدا کر دیا جاتا جو صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہوتا اور جس میں سے یہ جب چاہتے کھا لیتے۔ اور دوسری طرف وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ تو ایک جادو زدہ شخص کے پیچھے چل رہے ہو۔ تو ان سب کا جواب
اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کے بارے میں کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، بس وہ راستے سے بہت دور بھٹک گئے ہیں۔ اور پاک ہے وہ ذات، اگر وہ چاہے تو وہ آپ کے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر چیزیں عطا فرما دے، ایک باغ کی بجائے باغات عطا کر دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور بہت سے محلات آپ کے نام کر دے جو کبھی کسی نے دیکھے نہ ہوں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، اور جو کوئی بھی آخرت کا انکار کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے۔ جب وہ اس کو دور سے دیکھیں گے تو وہ اس کے غصے سے دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے، جیسے کوئی جنگلی جانور ہوتا ہے نا جو بہت دیر سے بھوکا ہو اور پھر اسے دور سے اپنا کھانا نظر آئے تو اس وقت وہ کچھ آوازیں نکالتا ہے ڈرونی قسم کی، اس طرح کی نا، اس کو زفیر کہتے ہیں۔ ویسے بیسیکلی تو جو زفیر کا لفظ ہے یہ گدھے کی آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گدھے کی بیسیکلی آواز کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک جس میں وہ اپنی سانس اندر کو لے کے جاتا ہے اس کو شہیق کہتے ہیں، اور دوسرا جو وہ باہر کو سانس نکالتا ہے اور آواز آتی ہے اس کو زفیر کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں الفاظ قرآن میں مختلف جگہ پر استعمال ہوئے ہیں، جیسے سورہ ہود کی آیت نمبر 106 میں ہے لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ اسی طرح سورہ ملک کی آیت نمبر 7 میں ہے وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، کہ جب انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں مزید وضاحت کی گئی کہ جب انہیں دوزخ میں پھینکا جائے گا کسی تنگ جگہ پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو اس وقت وہ وہاں موت کو پکاریں گے، یعنی وہ اتنی تکلیف دہ سچویشن ہوگی کہ یہ لوگ خواہش کریں گے کہ انہیں موت آ جائے، تو وہاں انہیں جواب دیا جائے گا کہ آج ایک موت نہ مانگو، آج تو بہت ساری موتوں کی ضرورت پڑے گی تمہیں، یعنی ابھی آگے اور بھی بہت سے عذاب ہیں۔ اور ایسے کمپیریزن ساتھ ہی پرہیزگاروں کے لیے جنت کے باغات اور ان کے درجات مینشن کیے گئے۔ پھر آگے چل کر کافروں کے اعتراض کے جواب کے طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، یعنی نارمل انسان تھے۔ اور پھر ایک حقیقت واضح کی گئی کہ ہم نے بعض لوگوں کو دوسروں کے لیے آزمائش کے طور پر پیدا کیا ہے، اتصبرون، تو کیا تم لوگ صبر کرو گے؟ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن یا پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ساتھ تسلی بھی دے رہے ہیں کہ کانا ربو کا بصیرہ، کہ آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ کون انسان زیادتی کر رہا ہے اور دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ اللہ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون انسان اللہ کے لیے صبر کرتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں انہوں نے جو فرشتے کا مطالبہ کیا تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، کیونکہ فرشتے تو عذاب کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور اس وقت یہ اس سے بھاگیں گے۔ اس دن ساری بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی اور وہ دن کافروں کے لیے بہت بھاری ہوگا، اور اس وقت یہ رسول کا ساتھ دینے کی حسرت کریں گے، اور گناہ گار گھبراہٹ میں اپنے ہاتھ چبا ڈالیں گے اور پچھتاتے ہوئے کہیں گے کہ کاش میں نے فلاں بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے حق آنے کے بعد مجھے اس سے گمراہ کر دیا۔ کیونکہ نارملی ہمارے ہر ڈیسیژن میں ہمارے ارد گرد کے لوگوں اور دوستوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ جس چیز کو ہمارے دوست پریفر کرتے ہیں وہی چیز ہم بھی پسند کرتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، A man is known by company he keeps، تو جیسے انسان کے دوست ہوتے ہیں ویسا ہی انسان خود ہوتا ہے۔ اسی لیے قیامت والے دن انسان اپنے دوستوں کے حوالے سے پچھتائے گا کہ کاش اس بندے کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے بھی گمراہ کر دیا اور غلط کاموں پہ لگائے رکھا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی قوم یعنی امت کے خلاف گواہی کا ذکر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اور یہاں پہ الفاظ ہیں اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ یہ جو مہجورہ کا لفظ ہے نا، یہ وہی لفظ ہے جس سے ہجرت کا لفظ بنا ہے۔
یعنی کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز سے دوری اختیار کرنا، اور آج ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد کافروں کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن ایک ہی دفعہ میں سارے کا سارا کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ جیسے جیسے یہ لوگ کوئی سوالات یا اعتراضات لے کر آئیں تو ان کا اچھے طریقے سے جواب دے دیا جائے، اور تاکہ اس سے ہم آپ کے دل کو ثابت قدم رکھ سکیں۔ اس کے بعد آگے چل کر شرک کی ایک انتہائی ڈینجرس ٹائپ کا ذکر کیا گیا کہ کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہو؟ تو کیا ایسے بندے پر آپ کا کوئی ذمہ ہو سکتا ہے؟ اور آج کل یہ ٹائپ سب سے زیادہ وائڈ سپریڈ ہے، کیونکہ بظاہر کوئی بت کی پوجا کرنا یا کوئی اور معبود بنانا وہ تو بہت لمیٹڈ گروپس ہیں، لیکن یہ جو اپنی خواہش کے پیچھے چلنا، یعنی آپ اپنی دل کی پسند کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو آپ نے اس کو اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، اور یہی چیز شرک ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے اللہ کے حکم کی بجائے اپنے دل کا حکم مانا، اور یہ کام تو ہم اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی دفعہ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد نیکسٹ آیات میں اللہ کی قدرت کے مظاہر بیان کیے گئے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو آرام کا ذریعہ اور دن کو نکلنے کا ٹائم بنایا، اور وہ تمہارے لیے ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری کے ساتھ، اور آسمان سے پاک پانی برساتا ہے۔ اور پھر اللہ کی قدرت کی ایک بڑی زبردست نشانی پیش کی گئی کہ کبھی تم نے سائے پر غور کیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو پھیلا دیتا ہے اور پھر بڑی آسانی سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اس سائے کو فکس رکھ دیتا، لیکن سورج کی ڈائریکشن کے اکارڈنگلی ہمارا سایہ لمبا اور چھوٹا خود بخود ہوتا رہتا ہے، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب کتنی عجیب بات ہے کہ ایک نارمل سا فینومینا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس لحاظ سے اسے دیکھا ہی نہیں، اس پہ کبھی غور ہی نہیں کیا۔ تو قرآن ایسی بہت سی مثالوں سے بھرا ہوا ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں موجود ہیں، اللہ کے معجزات کی شکل میں۔ مطلب ہم انہیں دیکھتے تو ہیں لیکن کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت میں 2 دریاؤں کا کمپیریزن بتایا گیا کہ ایک کا پانی میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے اور دوسرے کا نمکین اور کڑوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے کہ آپس میں نہیں ملتے۔ اور اسی اللہ نے پانی سے انسان کو بنایا اور پھر اس کا حسب نسب اور سسرالی رشتہ داریاں مقرر کر دی۔ اور جس طرح اللہ نے یہاں پہ پانی کی 2 ٹائپس بتائیں کہ ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا اور دوسرا کڑوا اور نمکین، جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ تو بیسیکلی انسان بھی 2 ٹائپس میں ہی ہوتے ہیں، ایک وہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، ان کے سکون کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ انسان کو بھی اللہ نے پانی سے بنایا ہے، اور دوسری قسم انسانوں کی ایسی ہے جس سے کہ دوسروں کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ تکلیف ہی پہنچتی ہے۔ اب بظاہر دیکھنے میں تو دونوں ہی انسان ہیں اور دونوں کا وجود پانی سے بنا ہے، یعنی ان کے درمیان ایک نہ نظر آنے والی آڑ ہے، ایک نہ نظر آنے والا فرق ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور وارننگ دینے والا بنا کر بھیجا ہے، بس آپ اس ہستی پر بھروسہ رکھیں جو زندہ ہے اور جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو جانتا ہے۔ اور پھر سورہ کے آخر میں اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفات بیان کی گئیں اور انہیں عباد الرحمن کا ٹائٹل دیا گیا۔ یہاں پہ ایسے لوگوں کی 12 صفات ذکر کی گئیں۔ سب سے پہلے کہ وہ زمین میں آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب کبھی جاہلوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور وہ رات کے وقت اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہیں، اور جہنم کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس سے پناہ مانگتے ہیں۔
اور جب یہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو کنجوسی کرتے ہیں اور نہ ہی فضول خرچی، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور نہ کسی نفس کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کر دیا ہو، اور نہ ہی وہ زنا میں ملوث ہوتے ہیں، اور اگر کبھی ان سے کوئی غلطی سے گناہ ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں بلکہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد ان کی 9th کوالٹی مینشن کی گئی کہ وہ جھوٹ پر گواہی نہیں دیتے، اور جب فضول باتوں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں، یعنی وہ اس میں انوالو نہیں ہوتے۔ اور پھر اس کے بعد 11th کوالٹی ہے کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں سنتے، یعنی اسے سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی لاسٹ کوالٹی بتائی گئی کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی فکر مند ہوتے ہیں، یعنی صرف اپنی آخرت نہیں سنوارتے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا آیت نمبر 74 میں ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے ازواج اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام یعنی لیڈر بنا دے۔ مطلب جتنے بھی لوگ ہمارے انڈر ہیں وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوں اور ہم ان کو گائیڈ کرنے والے ہوں۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کے حق میں قبول فرما لے، آمین۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ فرقان کمپلیٹ ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔